معروف ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت جن کا تعلق سندھ کے علاقے گھوٹکی سے ہے. شی واز اے فیملی پرسن لیکن گھر پہ وہ مردہ پائی گئی. اس کیس کی تفصیلات کیا ہے پلیز شیئر کیجیے. بڑا دل دکھی کر دینے والا یہ واقعہ، ایک اور واقعہ یہ مطلب شوبز سے اور جو محبتیں بانٹنے والے لوگ، میں ان کو یہی کہوں گا نا، جو لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں. یہ ٹک ٹاکر ہم ویسے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ولاگرز کو، ٹک ٹاکرز کو. یہ ایک انٹرٹینمنٹ، اتنی سستی انٹرٹینمنٹ، چیپ انٹرٹینمنٹ ہے ایک عام شخص کے لیے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، بور ہو رہا ہے اور کوئی پریشانی میں ہے. وہ ایسے میں ایک دو میں جانتا ہوں، دو لوگوں کے ولاگس میں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے منہ پہ ہنسی آ جائے گی. جیسے رانا اعجاز فیصل آباد کے ہیں، ان کا اگر آپ ولاگ دیکھیں تو آپ جتنے مرضی آپ پریشان ہو تو آپ ان کا ولاگ دیکھ کے آپ ہیپی ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمیرا راجپوت جس لڑکی کا نام ہے، یہ ایک بیٹی کی والدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، میرڈ تھی. اور سندھ میں پورا بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس سے پہلے بتا دوں کہ سندھ کی یہ ایک معروف ٹک ٹاکر تھی. سندھی زبان میں زیادہ تر اس کی ٹک ٹاک ہوا کرتی تھی اس کی پروموشن کے لیے، اس حوالے سے جس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا. لوگوں کے لیے وہاں پہ سلیبریٹی تھی اور اس کو لوگ بڑا فالو کرتے تھے اور بہت پسند کرتے ٹھیک تھے. ہو گیا سر، آپ نے تو بتایا اس کی کہ کہانی صرف مشہور ٹک ٹاکر تھی، نہیں بات. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش کیسے آیا. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر پر مردہ کیسے پائی گئی یہ بتائیے. آپ کا مجھے یہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا، جی پھر آپ کو بھی اور ناظرین کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کی شادی ہوتی ہے سمیرا راجپوت کی علی سمرو نامی ایک نوجوان سے 2022 میں. ٹھیک ہے، دونوں کی لائف ٹھیک شروع ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد شادی کے ایک پہلے ماہ ہی بلکہ اس سے بھی پہلے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، سمیرا کے سامنے اس کے نا ایک دو میسیجز آ جاتے ہیں موبائل فون کے اوپر، چیزیں پتہ چل، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے علی سمرو کے مزید خواتین کے ساتھ تعلق ہے. اور اس کے علاوہ ایسی خواتینوں سے بھی تعلق ہیں جو جن کو یہ جانتی تھی، ان سے بھی تعلقات ہیں، اور غلط قسم کی خواتین سے بھی تعلقات ہیں. دونوں میں آپس میں چپلس شروع ہو گئی. اچھا، چپلس شروع ہو گئی، چپلس ہوتی رہی، درمیان میں تھوڑا سا وقت گزرا، اس نے کمپرومائز کیا، بیٹی ہو گئی چیزیں بلانے کی کوشش کی، لیکن اس کو نا اس کے اپنے سسرال میں ویسی رسپیکٹ ملی جیسی یہ سمجھتی تھی کہ اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد 2023 میں یا 24 میں یہ اپنے وہاں سے نا اپنی بیٹی کو لے کر، جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کو لے کر یہ اپنے بھائی صدام کے گھر آ گئی گوٹکی میں. تو گوٹکی میں وہاں پہ جب آئی اپنے بھائی کے گھر تو وہاں کے رہنا شروع کر دیا. اس نے ساتھ میں خلا اس کے ساتھ اس نے دائر کر دیا اور خلا میں ہو گیا. مطلب خلا کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ 3 ماہ کے اندر خلا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے خلا، وہ ایک طلاق ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو خلا اس کو خلا ہو گیا. تو اس دوران جب خلا ہو گیا، اس دوران نا اس نے نا موبائل فون اس کے پاس تھا، اس نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا. اس کا اکاؤنٹ کا نام تھا اس کا گوٹکی 205، اپنے ایریا کا نام. یہ اس نام سے اس نے ایک اکاؤنٹ بنایا. اس کے اوپر اس نے چھوٹے چھوٹے چٹکلے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں سندھی زبان میں ایسے تب ہی سٹارٹ کیا ٹک اسے تب ٹاک. سٹارٹ کیا، جی ٹک ٹاک کیا، جو تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یہاں تک پسند کرنا شروع کر دیا کہ اس کو لوگ اس کے باقاعدہ سلیبریٹی کی طرح اس کو پسند کرنے لگے، اس کو چاہنے لگے. تو اس کی ایک مارکیٹ ویلیو بن گئی. ہو سکتا ہے پیسے بھی آنے شروع ہو گئے جو ان کو آمدن ہوتی ہے ڈاکٹر. اس کے سابقہ شوہر نے اس دوران سابقہ شوہر کے سامنے وہ اکاؤنٹ گزرا تو اس نے ساری ویڈیوز نکال کے دیکھی، ان ویڈیوز کو دیکھا، اس کو بڑے غور سے دیکھا. ایون کہ اس میں کمنٹس پڑھے، کمنٹس میں بہت سارے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے، جیسے کو پتہ ہے نا لوگ آزاد ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ آزاد ہیں، کوئی کچھ بھی کمنٹس کر دیں. تو اس میں بہت سارے لوگ اس کو محبت کا اظہار کر رہے تھے. کچھ اس میں اس کے کمنٹس میں کہتے ہیں مجھ سے شادی کر لو، اس طرح کے کمنٹس پڑھے. تو وہ بندہ پاگل سا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. اس نے کہا یار یہ تو میرے کنٹرول میں تھی خاتون، اب تو میرے پاس نہیں. تو پھر اس نے اس کو ملنا شروع کر دیا. ملتے اس سے بات کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ تم دوبارہ نکاح کرو. اس نے کہا ہماری ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے، میں نہیں کر سکتی. اس نے کہا نہیں تم میرے ساتھ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے ہم حلالہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا حلالہ سے دور دی، گھر میں تیرا نکاح ہی نہیں کرنا، میرا تمہارے سے بن ہی سکتا. یہاں میں ایک بات بتاؤں، جب خلا لیا جاتا ہے نا، خاتون خلا لے تو اس میں وہ اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے.
لیکن اس میں یہاں تک نوبت نہیں آئی، وہ اس کو روز تنگ کر رہا تھا. تو علی سمر نامی اس کی شخص سے شادی تھی، اس میں سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی. تو بڑی اچھی ان کی لائف چل رہی تھی. لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے اس سے پہلے اس کو اس کے شوہر کی جب شوہر سے شادی ہوئی، کچھ دنوں بعد اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے اور خواتین سے مراسم ہیں، بیٹی کی وجہ سے وہ خاموش رہی. لیکن 2022 میں اس نے نا آ، وہاں سے اپنی بیٹی کو لیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی. ٹھیک. 24 جولائی کی رات وہ سوئی اور 25 جولائی کی صبح اپنی بیٹی کے پہلو میں سوئی ہی رہ گئی. اس کی بیٹی نے اس کو دیکھا، ماما کو ہلایا جیسے بچے ہوتے ہیں، اس نے جگایا، اس نے اس کی ماں آواز نہیں آئی، کچھ نہیں، بھاگتی بھاگتی 10 7 کمرے میں گئی اپنے ماموں کو لے کے، کیونکہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہی تھی، اسی گھر میں رہتی جہاں پہ اسے ڈیورس لے وہ آئی اور آ کے نے اپنے کھلا لیا، تو وہیں پہ رہ رہی تھی جہاں پہ اس نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنایا، اسی بھائی کے پاس رہ رہی. بھائی آیا، اس نے بھائی نے آ کے فوری اس کو پلٹا، دیکھا، اس کے ناک کی سانس دیکھی، دل کی دھڑکن سنی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی. تو کیا کرتا ہے، اپنی بہن کو اٹھاتا ہے، خود ہی اٹھا کے نا باہر ایک اس کا لوڈر رکشا ہوتا ہے، مڈل کلاس غریب لوگ ہیں، اس لوڈر رکشے میں ڈالتا ہے، ڈال کے نا گوٹ کی سول ہاسپٹل لے جاتا ہے. وہاں پہ اسے چیک کرتے ہیں تو ان ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کو لگتا ہے اس کو زہر دیا گیا ہے، اس کے جسم پہ اسپاٹ ہیں جو مطلب اگر زہر دیا جائے نا، اس کے بلیو کلر کے اور یا بلیک کلر کے نا اسپاٹ سے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ خون پھٹ جاتا ہے یا خون جم جاتا ہے تو وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں. تو اس کو نا تم سکھر لے جاؤ. وہ پھر اس کو اٹھاتا ہے وہاں سے، وہ خود ہی زندہ ہوتی اٹھاتا. ہیں، سانسیں چل رہی نہیں ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں، ایسے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن چونکہ وہ ایک پولیس کیس لگا تھا، اس لیے انہوں نے یہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذمہ داری ہم پہ نہ آئے، آگے جائے. انہوں نے اس کو یہ امید دلائی کہ اس کو فوری وہاں لے جاؤ. تو ظاہر ہے اگر اس کو کہہ دیتے تمہاری بہن ڈیتھ ہوگی تو وہ وہیں پہ رہتی. تو ٹھیک ہے، پولیس کیس یعنی کو پھر سانسیں چل رہی تھی ان کی؟ نہیں، جو ہمیں اطلاع ہے کہ اس کے مطابق سانسیں نہیں چل رہی مطلب تھیں. ان کی ڈیتھ آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی گھر پہ؟ ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، وہ اٹھی نہیں، اس کے ڈیتھ ہو ٹھیک. چکی ہوئی تھی. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پولیس کیس ہوتا ہے، تو وہ اس حیثیت سے بچنے کے لیے اکثر یہ چھوٹے ہاسپٹل وہ کے ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں سمجھ نا، گئے، ٹھیک. وہ انہوں نے کہا جی اس کو یہاں سے وہاں لے جاؤ. تو بھائی نے یہ لیکن سب ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. ڈیتھ ہاں ڈیتھ جی، ہو چکی صرف ہوئی تھی، کارروائی کے لیے اب ڈیتھ مزید ہو آگے. چکی ہے، ہاں لیکن انہوں جی. نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے رائٹ. کہا اپنی بہن کو وہاں جی فوری لے جاؤ. تو اگر اس کے بھائی کو کہہ دیتے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ وہاں سے گھر لے کے جی جاتا. جی. وہ تو اس کا بھائی پھر وہاں سے وہ سکھر لے گیا، وہاں پہ جا کے بتا دیا انہوں نے کہ یہ ڈیتھ ہو گئی. پھر چیک کیا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کو جب ہوا کیا ہے اس میں. تو اس کے پولیس کو اطلاع ملی. ظاہر ہے ایک وہ سلیبریٹی تھی، چاہے وہ سندھ کے لیول پہ تھی، لیکن وہ سلیبریٹی تھی اس ایریا کے لیے، اس کو لوگ پسند کرتے تھے. جی. تو پولیس نے گھر میں رابطہ کیا، پولیس نے آگے پوچھا، بھائی سے پوچھا. بھائی نے ایک پہلا جو بیان دیا، بھائی نے یہ کہا جی اس کا جو سابقہ شوہر ہے، جو میرے سابقہ بنوئی ہے، وہ اس کو تنگ کر رہے تھے، ان سے بہت پریشان تھی. تو یہ ان کا کام ہے. انہوں نے کہا لیکن اس کو تو زہر دیا گیا ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. بیٹی نے بتایا کہ رات کو والدہ آئی تھی، والدہ نے کہا میں نے کھانا کھا لیا، آپ لوگ کھانا کھا لو. تو مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے ڈیڈ کو ہی مل کے آئی ہو. یہ پولیس کو ابتدائی بیانات اچھا، مطلب گھر سے گھر میں وہ آئی ہے، گھر میں انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا؟ نہیں باہر سے گئی ہے، جیسے ظاہر ہے وہ باہر کا کھانا؟ اب وہ سلیبریٹی تھی، باہر آتی جاتی تھی فنکشن وغیرہ میں. تو باہر سے وہ آئی ٹھیک 24 ہے، جولائی گھر کی پہ رات کھانا کو، انہوں نے نہیں کھایا نہیں تھا. کھایا، ٹھیک. باہر سے کھانا کھا کر آئیں اور سو گئیں اور سوئی رہ گئیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹوسٹ آتا ہے کہ وہ بتاتی ہے اس کی بیٹی کے ایک عدنان نام کا لڑکا بھی ہے جو میری والدہ پہ پریشر ڈال رہا تھا مجھ سے شادی کریں، اور بھی ایک دو لوگ تھے جو شادی کا پریشر ڈال رہے تھے. تو اس کے جو بھائی نے صدام نے کہا یہ میرا بہنوئی جو ہے نا بڑا پریشر ڈال رہا تھا کہ اسے شادی کریں. تو اس نے کہا، پولیس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کو تو زہر دیا گیا. آپ کے بہنوئی وہ آیا تو نہیں تھا آپ کا بہنوئی. اس نے بتایا کہ میری بہن نے کچھ دن پہلے اس حوالے سے ویڈیو بھی ایک بنائی تھی، بنا کے ٹک ٹاک پہ پوسٹ کی تھی، جس کے اوپر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میں مر جاؤں تو اس کا ذمہ دار میرا سابقہ شوہر علی سمرو ہوگا.